بار پھر میڈیا کے تمام حضرات کا تعاون کا شکریہ اور یہاں موجود ہونے کے لیے شارٹ نوٹس پہ شکریہ. اور آن دا ریکارڈ پریس کانفرنس سے پہلے میری ایک ینگ صحافی سے تھوڑی تلخ کلامی ہوئی، اس کے لیے میں بطور وکیل اور انفرادی حیثیت میں بھی آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، مجھے پتا آپ بھی ایک مقصد کے لیے کہ سچ کے لیے ہم یہاں پہ آئیں، ہم بھی اسی مقصد کے لیے کیس کریں گے، سچ کے لیے آپ یہاں پہ آئیں. اچھا، گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں اور سچ کوئی مٹا نہیں سکتا. آئی جی پی سندھ صاحب نے آج سے تقریباً 3.5 ہفتے پہلے یہ بات رکھی میڈیا کے سامنے کہ یہ موجودہ کیس جو کڈنیپنگ کا ہے 2011 کا، یہ ختم ہو چکا ہے، اس میں مزید اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس نے عمر بچی کی 15 کے قریب ظاہر کی، یعنی کہ وہ سپورٹ کر رہا ہے جو نادرا کے ڈاکیومنٹس ہیں، جو بچی کی عمر اس وقت 14 بتاتے ہیں اور واقعے کے بعد 13 سال اور 11 مہینے 19 دن بتاتے ہیں، یعنی کہ انڈر 14. اس کے بعد ایک اور چیز سامنے بار 6 جولائی کو ہم نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی پولیس کو کہ جو اس کا مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، جس کا نام ظہیر ہے، ظہیر احمد، اس کا سی ڈی آر نکالا جائے، اس کا سی ڈی آر ریکارڈ پہ سامنے رکھا جائے. پولیس کی طرف سے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا سی ڈی آر کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جی ہم نے نکالا، اس میں لڑکا ہمیں نظر نہیں آیا. مگر ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ جس سی ڈی آر کی بات کر رہے ہیں وہ تب ہے جب ہائی کورٹ نے بچی کی ریکوری آرڈر کی تھی، یعنی کہ آپ مئی کے آخر میں اور جون کے شروع میں سی ڈی آر لوگوں کی موجودہ موومنٹ معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے. جس دن بچی شہر سے، کراچی سے، اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے، اغوا ہوئی ہے 16 اپریل، اس دن کا سی ڈی آر کہاں ہے، اس دن کی لڑکی کی موومنٹ کیا ہے. 15 تاریخ کو وہ کہاں کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے، 17 تاریخ کو کیا دوبارہ کہیں سفر کرتا نظر آ رہا ہے. ہم نے 6 تاریخ کو ظہیر کے حوالے سے اس کی درخواست دی. پھر ہمیں ایک نیوز رپورٹ کے ذریعے، چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلزم آج بھی دکھا رہی ہے کہ وہ بہت سے کیس جس کو پولیس گپت رکھنا چاہتی ہے، حقائق گپت رکھنا چاہتی ہے. سینئر کرائم رپورٹر ہیں بابا سلیم صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ظہیر کے ساتھ اس کا بڑا بھائی شبیر بھی کراچی میں تھا. انہوں نے شبیر کی حد تک اس کے سی ڈی آر کا انکشاف کیا، تو ہم نے ایک ایڈیشنل درخواست 9 تاریخ کو شبیر کے سی ڈی آر کے حوالے سے بھی جمع کرائی. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ہم چونکہ آلریڈی بہت زیادہ خدشات کا ذکر کر چکے ہیں آئی او کی تفتیش کے حوالے سے، وہ پہلے میں بریفلی آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد اور اس سے پہلے مستقل میڈیا سے انگیج کرتے رہے آئی او صاحب، اور اس کیس میں بتاتے رہے کہ کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے، کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ظہیر کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 4 جولائی کو میڈیکل رپورٹ آئی، 5 جولائی کو یہاں پہ صحافی حضرات بیٹھے ہیں جن سے آئی او صاحب نے انٹریکٹ کیا، میڈیکل رپورٹ کی فائنڈنگز ڈسکس کی. مگر 6 جولائی کو جب سپلیمنٹری چلان کورٹ میں دینا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ابھی تک میڈیکل رپورٹ ملی نہیں ہے، اور پھر کورٹ سے موصول کی. پھر 7 جولائی کو جب بیل کی درخواست لگی ہوئی تھی نکاح خواہ کی، غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی، تب ہم نے یہ موقف رکھا جج کے سامنے کہ سر نکاح خواہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس لیے وہ مفرور تھا. لاہور کا نکاح خواہ کراچی سے گرفتار ہوا تو اس وقت پھر آئی او نے مسلیڈ کیا عدالت کو اور بولا کہ نہیں جی ہم نے اسے لاہور سے ہی گرفتار کیا ہے، جس پہ میں نے فرد گرفتاری پڑھ کے سنائی عدالت کو، جس پہ پھر عدالت کو پتہ چلا کہ کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اور انہوں نے ریپریمانڈ کیا آئی او کو اور بولا کہ کم سے کم عدالت میں اپنی خود کی ہی فائل پڑھ کے آیا کریں تاکہ ہمیں صحیح اسسٹ کر سکیں. اور آج 16 تاریخ کو ایک پروگریس رپورٹ اسی پولیس کی جانب سے آئی ہے جو کہ اپنی فائنڈنگز میں کنکلوڈ کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے ملزم ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اور مغویہ دعا زہرا کو بازیاب کرنے کے لیے. یہ فائنڈنگز انہوں نے پلیس کی ہیں میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر، اور خود وہ اب انکشاف کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ظہیر کا سی ڈی آر بتاتا ہے کہ واقعے کے روز وہ کراچی میں تھا، یعنی کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھا. یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ذریعے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بار بار. اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں. پہلا کہ میں 18 سال کی ہوں، وہ جھوٹ ثابت. دوسرا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہے، میں خود گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی سٹینڈ کار اڈے گئی ہوں، خود گاڑی لے کے میں لاہور گئی ہوں، اور لاہور جا کے میں نے ظہیر کو بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور وہاں اس نے مجھے ریسیو کیا ہے. وہ آج سی ڈی آر نے جھوٹا دوسرا پہلو بھی کر دیا ہے. یہ پورے کا پورا واقعہ، یہ پورے کا پورا معاملہ جو اس جانب سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے،
ایک 13-14 سال کی بچی کو اثر میں لا کے، ورغلا کے، بہکا کے، ڈر و خوف میں مبتلا کر کے یہ بیانات دلوائے گئے، جو کہ اب ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں، جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 PPC کڈنیپنگ کا آفینس اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4، جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ، نکاح خواں اور جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج، وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے۔ مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے، جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر کی بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی، اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے، اور اگر ایک شادی جو کہ چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں اطلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا، جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو، مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے۔ مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے، اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ، اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و نرکت پنجاب میں ہوتی رہی، نقل و حرکت ہوتی رہی۔ جب سندھ ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا، اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہاں پہ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے، جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے، مزید ورگلایا جائے، مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے، ہم نے آج سندھ تو میں پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے، بٹ آج ہم نے وایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں، جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنز کے لیے استعمال کرنا، یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو، جس جرم کا اکیوزڈ، جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو، اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے۔ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں، اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں۔ جو ہمارے جو سیکشن اس میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے۔ سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں۔ جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے بازیاب کرتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور ایک نکاح نامہ ظاہر کیا جاتا ہے، تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ایک MLO بھی کرانا ضروری ہوتا ہے، مگر انہی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن جو سیکشل اوفینسز ہیں، ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A، ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے، جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ پہ نظر نہیں آ رہے، اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ اسٹیج کے اوپر اباؤٹ ٹرن کر رہا ہے، جب یہ کیس حقائق کی طرف جا رہا ہے، جب سامنے آ رہا ہے کہ واقعی میں جو ایک معمہ، ایک پہیلی بنا کے رکھا ہوا تھا 2-2.5 مہینے سے کہ بچی بالغ ہے، میجر ہے یا کمسن ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے، یہ تمام تر باتیں، یہ میڈیکل بورڈ اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا۔ سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے مہدی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی۔ یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مغویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ CDR جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ IG سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے IG کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ DIG CIA AVCC کے حصے میں لکھا جائے، SSP DIG CCP کے حصے میں، SSP CIA AVCC کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن وسوسوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ ہے
جو مغویہ ہے دعا زہرا اور گرفتار کرنا ہے ظہیر احمد کو، تو تمام تر وہ حضرات خواتین جو اس بچی کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو اور گلوریفائی کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل offenses کو اور ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں، ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ FIA کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے، اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے۔ یہاں پہ موجود میں اگین چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بابر سلیم صاحب ہوں، شاہد حسین صاحب ہوں، ممتاز جمالی صاحب ہوں، یہ نیوز 360 سے کچھ دوست ہمارے حضرات یہاں پہ ہوں، یہاں پہ مسز نجم موجود ہیں، یہاں پہ مہم موجود ہیں، یہاں پہ قادر بھائی ہمارے موجود ہیں، میں معذرت کسی کا نام نہ رہ جائے۔ یہ میں ان کی اس لیے آپ کی توسط سے اور ان کے تھرو جرنلسٹ کمیونٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا وکیلوں سے بھی پہلے عدالت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب تک جج صاحب اٹھ کے نہ جائیں دوپہر میں اور آرڈر لکھ کے نہ جائیں وہاں سے نہ ہلنا۔ تو ان کی اس کاوش کے اوپر میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، چونکہ اگین اس کیس میں ہمیں بہت زیادہ بیوروکریٹک اپوزیشن کا سامنا تھا جو اب آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو یہ صرف لیگلی نہیں اور صرف والد صاحب کی اپنی ہمت سے نہیں، میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کا، صحافیوں کا اس میں تعاون رہا ہے جس کے ذریعے یہ حقائق سامنے آنے میں مدد ہوئی ہے۔ میں درخواست کروں گا مہدی صاحب سے وہ بھی اپنے خیالات کا اس میں اظہار کریں، پھر جو آپ کا سوال ہوگا وہ ہم لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ سیکنڈلی میں سب سے امپورٹنٹ میرے لیے آپ سب بھائی ہیں، آپ لوگوں نے پہلے دن سے اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حق سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ اس طریقے سے اس کیس کو اجاگر نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس کب کا بند ہو چکا ہوتا۔ جبران بھائی نے اس میں بڑی محنت کی ہے، میں جبران بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور مزید ان کی ابھی تو امتحان ان کے آگے بھی ہیں جی۔ آج جیسے رپورٹ آئی، آج تو پولیس نے بھی ایکسیپٹ کیا جی کہ بھلے انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ بچی اغوا ہوئی تھی، اور انہوں نے کافی لمبی چوڑی اس میں لسٹ دی ہے۔ میں ایٹ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سچ دیر سے ظاہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن چھپ نہیں سکتا، ایٹ دی اینڈ وہ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ اس میں سر میں چونکہ کچھ کنفیوژنس بھی پیدا کی جا رہی ہیں اس حوالے سے، ہماری لیگل ٹیم کو لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی نے، جو کہ کسٹڈی اور فیملی لاء میٹرز کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہیں، اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایک درخواست ہم نے موو کی ہے، وہ ان کے آفس اور ان کے چیمبر کے ذریعے موو ہوئی ہے، اور لاہور کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ اب مزید سر اگر آپ لوگوں کے سوال ہے، ایک اور چیز یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور کچھ سوال اس سے پیش ہوئے ہیں، جو آج پروگریس رپورٹ ہے اس میں ایک نام مسنگ ہے جو کہ ظہیر کے بھائی شبیر احمد کا ہے، جس کے CDR کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر نے کیا تھا۔ جب میں نے دریافت کیا SSP ABCC سے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ شبیر کا نام غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ ٹائپو ہے۔ تو میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائپو ہے اور ایک آنیسٹ مسٹیک ہے تو میں اسی لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے کمیونیکیٹ کیا یہ وضاحت تو آف کورس آخر میں انہوں نے عدالت میں دینی ہے، چونکہ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو عدالت میں جمع ہوا ہے، مگر چونکہ کوئی مزید کنسپیریسی نہ پیدا ہو تو میں ان کا بھی موقف ذمہ داری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں ہماری شکایت ہے کچھ پولیس سے، وہاں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ جو صحیح بات ہے ان کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔
जैसे 2013 का कानून है जो चाइल्ड मैरिज का, उसमें निकाह के ऊपर वजाहत में उसकी आखिर में हैसियत क्या रहेगी, तो यानी कि जो जुर्म किया उसकी सज़ा होगी, लेकिन निकाह कहाँ रहेगा? देखिए, निकाह के हवाले से अहकामात हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा कि 18 साल से कम उम्र जो निकाह है वो सिंध चाइल्ड मैरिज में गैर कानूनी है, उसके हवाले से कानून खामोश है। रीसेंट जजमेंट सबसे ज़्यादा फेडरल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार साहब का है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन निकाहों को वॉइड एब इनिशियो समझा जाए, मगर उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तो अडॉप्ट नहीं किया है, बट वो एक जजमेंट है जिसको अनटर्न भी नहीं किया गया है। तो उस जजमेंट की रोशनी में देखा जाए तो ये इस निकाह की कोई हैसियत और वैल्यू नहीं है। मगर कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होती है कि चूँकि पर्सनल लॉ अप्लाई होता है मैरिजेस के हवाले से, चूँकि हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब और फ़िक़ों के लोग रहते हैं, तो शरीयत के हवाले से हर एक का पर्सनल लॉ अप्लाई होता है, उसके अंदर निकाह की अलग रसूमात और चीज़ें हैं। मगर अगर उस रोशनी और पहराए में भी देखा जाए तो लड़की का सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, आक़िल तौर पर बालिग़ होना भी ज़रूरी है। अगर ये बच्ची 13 साल की उम्र में ही, 13 साल 11 महीने 20-25 दिन की उम्र में आक़िल और बालिग़ थी हर लिहाज से, तो निकाह ख्वाह को निकाह नामे में 18 साल उम्र लिखने की क्या ज़रूरत पेश आई? यानी कि निकाह ख्वाह के सामने भी वो बच्ची उस हालत में, इस पोजीशन में नहीं थी, उसके पास किसी वली की सरपरस्ती उस पोजीशन में हासिल नहीं थी। क्योंकि अगर आप फिर शरीयत लिहाज से बात करेंगे तो बच्ची आखिरी कोर्ट में स्टेटमेंट तक अपना फ़िका जाफिया लिखवा रही है, फिर उसके हवाले से आपके शरीयत के कुछ अहकामात हैं जो अप्लाई होते हैं, और फिर उस उम्र में जिस उम्र में वो है, फेडरल शरीयत कोर्ट के अपने जजमेंट हैं कि सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल मेच्योरिटी भी आपने देखनी है। देखें, ये तो हुस्न है दीन इस्लाम का। ये मैं आपको कानूनी तौर पे, एक समाजी तौर पे भी बात शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये एक मज़हब है और इसकी जिद्दत है, ये जो आज बैठ के यूरोप और अमेरिका रियलाइज़ कर रहा है, जिसको आप कोर्ट मैरिज वहाँ पे कहते हैं। 1400 साल से इस्लाम के अंदर निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक सिविल नेचर में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें टर्म्स दोनों धुला धुलन रखते हैं। मुझे ये राइट है, मुझे आप ये चीज़ें देंगे, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी मैं आपको इन शर्तों पे अपने निकाह में कबूल करता हूँ। ये तो जिद्दत दी हुई है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मेरा हक महर क्या होगा, मुझे डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स तलाक का हक होगा कि नहीं होगा, मुझे अलग घर में रखोगे कि नहीं रखोगे, कहाँ रखोगे, ये 13 साल की बच्ची फैसला करेगी बैठ के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हवाले से। ये सब भी आपके सामने है कि जो लड़का, जिस लड़के ने ये कार्रवाई की है, ये मुल्ज़िम इल्ज़ाम किया है, उसका अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। हमें क्या पता कि बाद में रैंसम डिमांड होती या बाद में किसी और सिलसिले में तवान या एक्सटॉर्शन वसूल किया जाता। ये तो मीडिया की मेहरबानी है कि पुलिस हरकत में आई और एक केस रजिस्टर हुआ और आगे कार्रवाई बढ़ी है, वरना किन किन खतरात का हमें सामना जाहिर होता। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, मगर वो सिविल कोर्ट के सामने ट्रायल में डिसाइड होगा और वो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस निकाह की हैसियत क्या है। कानून के अंदर फ़िलहाल इस्लामाबाद की जजमेंट के अलावा लॉ में, हमारे पार्लियामेंट से पास शुदा लॉ के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ऑटोमेटिकली निकाह वॉइड एब इनिशियो होगा। मगर क्या वो निकाह क्वेश्चनेबल है, वो आपको जब निकाह ख्वाह की बेल डिसमिस हुई है वहाँ पे भी वजाहत हो गई है। अच्छा, ये अब चूँकि CDR का खुलासा पुलिस ने खुद कर दिया है और हम जो जानते थे या नहीं जानते थे, हम उस कैपेसिटी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल को पुलिस की शिकायत करेगी कि जी इन्वेस्टिगेशन पे असर आ सकता है। चूँकि अब वो खुद बता रहे हैं कि मुल्ज़िम कराची में था, तो मैं आपको ये भी वजाहत कर दूँ पूरे वसूख के साथ कि 15 तारीख को मुल्ज़िम सफ़र शुरू करता है पंजाब से, और वाक़े के आधे घंटे बाद जो मुल्ज़िम की लोकेशन है वो मेहदी काज़मी साहब के घर से 27 मिनट के फासले पर ही है। और फिर वहाँ से 16 तारीख को वो सफ़र तय करता है पंजाब की तरफ, और 17 तारीख को जब रात 12 बजे हो जाती हैं और 17 की सुबह शुरू हो जाती है तो वो भावल नगर पहुँचता है। इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये निकाह क्या वाकई लाहौर में हुआ है या ये किसी और शहर में हुआ है, ये किस हालात में हुआ है और किन हालात में नहीं हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें अंडर सस्पिशन है, ये तमाम तर चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये तमाम तर हकायक सामने आने चाहिए जो पहले दिन आ जाने चाहिए थे। जो मेन चीज़ थी कि क्राइम के टाइम पे मुल्ज़िम कहाँ था, वो आज एक पब्लिक प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो कोर्ट में जमा हुई है पुलिस ने बता दिया। कुछ हकायक हम जानते थे, आज से नहीं, इस महीने के शुरू से जानते थे। हमने अगर खामोशी रखी, इस बाप ने अगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा, ताकि पुलिस को ये एक्सक्यूज ना मिले कि जी आप हमारा केस खराब कर रहे हैं, जिस केस को पुलिस खुद खराब करना चाह रही थी। हमने इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स का पास रखा। आज जब खुद ये इंकशाफ हुआ है तो ये मजीद हकायक मैं आपसे शेयर करने की पोजीशन में हूँ।
اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار سے، ہوم منسٹری سے بھی، کہ خدا کے واسطے ایک فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن کریے، ایک کورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام ملزموں کو کیفے کردار پہ پہنچائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خبر، اس بچی کا نام میڈیا میں روز پڑھا جائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اس بچی کا پورا مستقبل اس کے سامنے ہے، مگر چونکہ بیوروکریٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام کے لیے تمام حقائق رکھیں، تاکہ عوام کسی شک و شبے اور وسوسے کا شکار نہ ہو اور ان کو پتہ ہو کہ حقائق اس معاملے کے کیا ہیں۔ تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اب میں ٹرسٹ کروں گا کہ پولیس صحیح سیکشنز کا اطلاق کرے گی، 20 تاریخ کو پراپر چلان جمع کرائے گی اور فوری سے پہلے وہ بازیاب کرے گی، بچی کو سیف کسٹڈی میں لے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے، اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور اگر شبیر بابر سلیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ہے تو وہ بھی کڈنیپنگ کا مرکزی ملزم ہے، وہ فیسیلیٹیٹر نہیں رہتا ہے، اس کو بھی گرفت کے اندر لیا جائے ساتھ ساتھ۔ آپ لوگوں کا تمام آمد کا شکریہ۔ دیکھیے جی، پولیس میں سیاسی دباؤ کیسز میں ہوتا ہے، ان کیسز کے حوالے سے کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن میں انوالو رہا ہوں، جہاں پہ میں الگ سے پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ ہم نے یہاں تک حکومت کا یا سندھ حکومت کا نام نہیں لیا، گو ہماری شکایت ضرور یہ تھی کہ سندھ حکومت کے جو وکیل تھے، سابقہ اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کورٹ میں موقف اختیار کیا تھا کہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں بنتا، تو اس وجہ سے ایک پریشر تو تھا کہ حکومت ایک موقف اختیار کر چکی ہے، اور اس کیس کے چلتے ہوئے چونکہ 23 مئی کو سابقہ آئی جی صاحب کو اپنے عہدے سے برطرف کیا، تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کیس جھوٹا ثابت ہوتا تو پولیس سرخرو ہوتی کہ جی ہمیں تو خواہ برطرف کیا تھا، اور کیس اگر سچا ثابت ہوگا تو ہائی کورٹ حق بجانب تھی کہ ان کو اس وقت عہدے سے برطرف کیا جائے، وہ جیسا بھی انہوں نے ایکشن لیا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ مگر خدارہ اس چیز میں سمجھیے، یہ کوئی مہدی صاحب کی یا کسی آفیسر کی جنگ نہیں ہے، یہ بچوں کے ویلفیئر کا، یہ ایک دعا کی نہیں، تمام بچیوں کا معاملہ ہے۔ اس انسیڈنٹ کے ذریعے آپ جو پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں اور جو یوٹیوب کے ذریعے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کیا صرف 20 سال کے لڑکے یا 21 سال کے لڑکے یہ ویڈیوز دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی 40 سال کا بندہ نہیں متاثر ہو سکتا کہ میں نے تو بس یہ ثابت کرنا ہے نا کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کے لاہور پہنچ گئی اور میں نے نکاح کر لیا، تو سی ڈی آر تو پولیس ایسی چھپا لے گی، نکاح پہ تو میں ویسی 18 لکھ دوں گا، اور 4-5 لوگ یوٹیوب پہ ویسے ہی مل جائیں گے میری کہانی مشہور کرنے کے لیے، تو ہم یہ کرائم کرنا شروع کر دیں اور اس کو عام کرنا شروع کر دیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے کنسرن ہے۔ اور اگین یہ جو ہے نا کم عمری کی شادی اور اس کے اوپر نکاح، اور پھر ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نکاح جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں، تو دیکھیں اگر کوئی انسان بالکل شرعی پہلو کے حوالے سے ایک ویو فارم کرتا ہے تو اس کی انٹیگریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پھر پوری شریعت کے حوالے سے پوری بات بیان کرے۔ شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جی ولی کی ضرورت نہیں ہے، مغویہ کا نکاح اغواکار سے ہو جائے۔ ہم اغوا اور اغوا کو چھپانے کے لیے چائلڈ میرج لا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ڈفرنٹ بات ہے کہ جہاں والدین ولی سرپرست شامل ہوں چائلڈ میرج میں، اس کے لیے آپ ایس او پیز درکار الگ سے ترتیب دے دیجئے، اس کے لیے آپ الگ سے قانون کے اندر وضاحت کیجئے ان کی سزائیں کیا ہوں گی۔ مگر یہ ایک ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں بچی اپنے کسی بھی سگے کے ساتھ جس گھر میں پلی بڑھی ہے کسی رشتہ دار کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، جو لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے مرہون ملت ہے، اور اس حیثیت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح قبول کر لیا جائے، تو کل کو آپ کو اگر یہ دلائل دیے جائیں، اور یہ سوال اٹھتا ہے کیا اگر اس صوبے کے کسی وی آئی پی کی گھر کی یہ بچی ہوتی، میری اپنے گھر کی یہ بچی ہوتی، گیون دا فیکٹ کہ جی ہم ایک وکیل ہے، ہماری ایک سوشل موبیلٹی ہے، یا کسی بڑے صحافی کے گھر کی بچی ہوتی، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ سی ڈی آر آنے میں 2.5 مہینے لگتے؟ یہ 1 گھنٹے کا کام ہے ہمارے اداروں کے لیے، یہ سی ڈی آر آنے میں 2.5 گھنٹے لگتے؟ کیا ہے سستی کی وجہ؟ آئیے چندی گڑھ روڈ کے اوپر پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے، تمام تر دوستوں سے درخواست ہے پوچھیں جا کے 2.5 مہینے کیوں لگے ہیں؟ میڈیکل بورڈ تو چلے وہ بول دیں گے وہ کورٹ پہ پروسیس تھا، سب جوڈس تھا، کورٹ نے آرڈر کیا تب جا کے ہوا، مگر یہ سی ڈی آر کا انکشاف آج کیوں ہو رہا ہے کہ جی لڑکا کراچی میں ہے؟ 2.5 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور کسی وی آئی پی کے گھر کا بچہ ہوتا، لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی، 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوتی کون لوگ تھے اور کتنے لوگ اٹھا کے لے کے گئے اور کہاں سے انہوں نے برآمد کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم روتے پٹتے رہتے ہیں نا، کبھی غریبوں کے گھر گر رہے ہیں، بارشیں ہوئی ہیں 6000 گھر گر گیا، گجر نالا، اورنگی نالا، محمود آباد نالا، ڈوب پھر بھی رہا ہے کراچی، تو کیا وہی قبضہ تھا جو آپ نے گرانا تھا؟
صرف وہاں پہ نالوں کا قبضہ ہوا ہے. کیا آپ نے ملیر ندی کا امیروں کا گھر بنا کے نہیں بند کیا ہوا منہ؟ آدھے سے زیادہ ڈیفنس ڈی ایچ اے وہاں نہیں بنا ہوا جو آپ نے وہ منہ بند کیا ہوا ہے. تو کرمنل کیس ہو، شہر کا نظام ہو، شہر کو چلانا ہو یا مجرم کو پکڑنا ہو، ہر جگہ وی آئی پی کلاس.